کیا جائے, آئی پی پیز کو بے نقاب کیا جائے, اس لیے کہ یہ پارٹیاں یہ کام کر ہی نہیں سکتی. جب یہ آئی پی پیز کے خلاف بات کریں گے تو ان کے چہرے بے نقاب ہوں گے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا نون لیگ کی حکومت ہو یا قاف لیگ کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو, ان ساری حکومتوں میں چند لوگوں کو طاقتور بنایا گیا, پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا گیا اور لوٹا گیا, اور ان لوگوں کو طاقتور بنایا گیا. بڑی بڑی باتیں کرنے والے بھی چند لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے صرف اپنے مفاد کی خاطر, کہ انہیں پاکستانی قوم سے امید نہیں ہوتی, اے ٹی ایم مشینوں سے امید ہوتی ہے. اسی لیے باتیں کچھ بھی کرتے ہوں, اے ٹی ایموں کو ہی طاقت پہنچاتے ہیں, انہی کو جو ہے وہ مراد دیتے ہیں, انہی کی آئی پی پیز کا بوجھ ہم پہ ڈالتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی کا یہ ایجنڈا تھا. اس لیے بات کریڈٹ کی نہیں ہے, بات تو جد و جہد کی ہے. کس نے آواز بلند کی, کون سڑکوں پہ آیا, کس نے دھرنے دیے, کس نے حکومت کو معاہدوں میں باندھا, صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. اور ہم تو اب بھی یہ کہتے ہیں کریڈٹ تم خود لے لو, اپنے خاندان کو دے دو, لیکن پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں پر سے یہ عذاب ہٹا دو. مہنگی بجلی ہمیں منظور نہیں ہے. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آج میاں نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی کے ساتھ بیٹھ کر 2 مہینے کے لیے 14 روپے بجلی کی قیمت کم کر سکتے ہیں, تو میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف پورے پاکستان کے لیے یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جب یہ 2 مہینے کا ہم جب حساب کرتے ہیں تو یہ 50-60 ارب روپے بنتے ہیں. اگر یہ پورے سال کے لیے بجلی کی لاگت کے مطابق بلوں کو کر دیں تو یہ 800 اور 900 یا 1000 ارب روپے سے زیادہ کا کام نہیں ہے. آپ سوچیں اس سے کتنا بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا. تجارت چلنے لگے گی, صنعتیں آگے بڑھنے لگیں گی, لوگوں کو ریلیف ملے گا, معیشت کا پہیہ چلے گا. پوچھتے ہیں یہ 1000 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ بتانا چاہتا ہوں کہ 1000 ارب روپے یہاں سے آئیں گے کہ آپ نے جو سود 19%, 19.5% کیا ہوا ہے, آپ اس کو ختم کریں اور بتدریج ختم کریں. ہم بھی جانتے ہیں کہ سود کی یہ لعنت, اس عذاب نے پاکستان اور کافروں کی, مشرکوں کی معیشت تو آگے بڑھ سکتی ہے, مسلمانوں کی معیشت کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے اس پورے سود کی لعنت کو ختم کرنا ہوگا, لیکن گریجولی کرو, بتدریج کرو. اور اگر اس سال کے اختتام تک تم 12 سے 10% پر اس سود کو لے آؤ تو تم 3,500-4 ہزار ارب روپے بچا سکتے ہو. اس لیے کہ تم نے صرف پاکستان کے جو بینکوں کا جو قرض ہے اس کا سود ہی 8,500 ارب روپے ادا کرنا ہے. اس میں سے اگر سود ہی کو تم آدھا کر دو جو تمہارے اختیار میں ہے, اسٹیٹ بینک کو تم نے خود مختاری دی. اور یہ بھی کیسی تماشے والی بات ہے کہ جب اسٹیٹ بینک کی خود مختاری دینے کی بات آئی تو پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی سب ایک ہو گئے. عجیب بات ہے, باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات ہو تب بھی پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم سب ایک ہو جاتے ہیں. اور اگر اسٹیٹ بینک کی کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی بات ہو تب بھی پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم سب ایک ہو جاتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ پاکستان سے تو لڑتے رہو گے, لیکن جو معاملہ پاکستان کی آزادی کا ہو, خود مختاری کا ہو, جمہوریت کی بالادستی کا ہو, اس میں سب اکٹھے ہو کر فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے یہ کام کیا ہے تو پھر بل لے کر آؤ, اور ان پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہے, کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے, ریزرو ریشو 5% ہے. آپ پہلے مرحلے میں بینکوں کے ریزرو ریشو کو 25% پہ لے کر آؤ, یہ مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. پوچھتے ہیں کہاں سے ہم پیسے لائیں کہ بجلی کی قیمت کم ہو جائے؟ اپنی مراد کم کرو, اپنے فری پیٹرول ختم کرو, اپنی گاڑیاں چھوٹی کرو, اور اس کے نتیجے میں جو بینیفٹ ہو وہ پاکستان کے عوام کو دو. کہتے ہیں کہ کیسے ہم آٹا, چینی, دال کے پیسے کم کریں. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایسے کم کرو کہ تم جاگیرداروں پر, بڑے جاگیرداروں پر ٹیکس لگاؤ, چھوٹے کاشتکاروں کو
تو تم نے مار کر رکھ